میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کی ٹرم آج کل بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے. دنیا مسلمانوں سے کچھ خوف میں مبتلا ہے, کچھ ڈری ہوئی ہے, اور اس کا ہر گزرتے دن وقت کے ساتھ ساتھ جو گراف ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو لے کر پہلے عوامی سطح پر مغرب کے اندر ایک قسم کا ڈر تھا, خوف تھا, اور اب وہ اس سے بھی اوپر ہے, اور وہ اب صدر کے لیول تک آ چکا ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جو صدر ہیں فرانس کے, انہوں نے ایک بڑا جو ہے وہ غلط قسم کا کامنٹ اور سٹیٹمنٹس پاس کی. یہ بتائیے, اسلام جو فوبیا ہے, یہ مسلمانوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں مغرب اتنا ڈرا ہوا ہے مسلمانوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ اصطلاح اسلاموفوبیا کی اصل میں یہ ہے کہ اسلام اور مغربی تہذیب کی اس جنگ میں سب سے زیادہ خوف مغرب کو اسلام کے غلبے کا ہے. اس وقت عملی طور پر اسلام مغربی کلچر کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے اور مغربی تہذیب اپنی موت آپ مرتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اسلام سے مغربی باشندوں کو ڈرانا ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے مختلف کھیل کھیلے. اگر آپ کو جارج بش کا زمانہ یاد ہو, نیو ورلڈ آرڈر کا جو انہوں نے پیکج تیار کیا تھا پوری دنیا کے لیے, تو اس کا بنیادی یہی تھا کہ اسلام کا خوف تمام عالم میں پیدا کیا جائے. اگر آپ طالبانائزیشن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کا ہدف بھی یہی تھا. اگر آپ داعش کی تشکیل دیکھیں اور اس کے ذریعے سے تمام عرب ممالک کے اندر وحشت, بربریت اور درندگی کی اعلیٰ ترین مثالیں دیکھیں, تو اس کے پیچھے بھی یہی عنصر کار فرما تھا کہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر یہ خوف پیدا کیا جائے. کیونکہ داعش اور اس طرح کے جتنے بھی عناصر پیدا کیے وہ مغرب نے پیدا کیے, اگرچہ مسلمانوں کے درمیان پیدا کیے, لیکن پیسہ ان کا تھا, دماغ ان کا تھا, اور خون مسلمان کا تھا. مارنے والا بھی مسلمان تھا اور مرنے والا بھی مسلمان تھا, لیکن ہدف مغرب کا تھا. آج اس کی ہدف کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اگر وہ اسلام کا خوف پیدا نہ کریں تو مغرب کے اندر موجود تمام باشندوں کی اندر کا اضطراب اور ان کی بے چینی کا حل صرف اور صرف ان کو اسلام دیتا ہے, کرسچینٹی نہیں. اس وقت کرسچینٹی من حیث مکتب اور من حیث نظریہ مر چکا ہے اور اس کی افادیت معاشرے کے اندر ختم ہو چکی ہے. کلیسا کا وہ رول جو کسی الہی دین کا ہو سکتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لہٰذا وہاں پر وہ معاشرہ ایک کھوکھلے معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے. انسان فطری طور پر خدا پرست بھی ہے اور عبودیت اور بندگی اس کے اندر کی طلب ہے. اس کا علاج کرسچینٹی میں نہیں ہے, اس کا علاج صرف اور صرف اسلام میں ہے. اس لیے اسلام کا مقابلہ کرنا ضروری ہے, اسلام سے ڈرانا ضروری ہے تاکہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں. اب اس کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں مسلمان ممالک کے اندر, اپنے گماشتوں کے ذریعے سے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور مغرب کو مسلمانوں کا مکروہ چہرہ دکھاؤ یا اسلام کا خطرناک اور دہشت گردانہ چہرہ دکھاؤ. داعش کے ذریعے سے اور اس طرح کی دیگر تمام تر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے پورے مغرب کو اسلام کا ایک قریب, مکروہ, ظالمانہ اور درندگی سے بھرپور چہرہ دکھاؤ, اور اس کے بعد اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب اور دہشت گرد مکتب کی صورت میں پیش کر کے کہو کہ کیا اس اسلام کی تلاش میں تم ہو جو ان سے دوستی کر رہے ہو یا ان کے قریب جا رہے ہو. مغرب کو اصل میں اس چیز کا خوف دلانا یہ اسلاموفوبیا ہے. اب اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو جب وہ کہتے ہیں اظہار بیان کی آزادی, تو اظہار بیان کی آزادی خود مغرب کے اندر کس حد تک ہے؟ آپ یہ دیکھیں, اگر آپ ہولوکاسٹ کے حوالے سے جرمنی میں کوئی بات کریں, امریکہ میں کوئی بات کریں, فرانس میں کوئی بات کریں, تو آپ فوری طور پر کم از کم بھی اگر آپ کو جیل ہوتی ہے تو وہ 1 سال کی ہوتی ہے, تو اور زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ نہیں ہے, 10 سال 15 سال. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہولوکاسٹ اور یہودیوں کے حوالے سے وہ باتیں کی ہیں جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے. چند یہودیوں کی دل آزاری پر مبنی گفتگو کی سزا کم از کم 10 سال ہے, اور مسلمانوں کے مقدس ترین نبی جن پر پورا عالم فدا ہے اس ہستی کی توہین وہ جو ہے ان کی آزادی کہلاتی ہے. یہ آزادی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ٹیسٹ ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ بے غیرت بنایا جائے. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا, کبھی کبھی ہمیں تعجب ہوتا ہے, اس وقت جو ہے مسلمان عوام کا ایک موقف ہے, حکمرانوں کا دوسرا موقف ہے. تمام عالم اسلام کے 60 کے قریب حکومتوں میں 2 3 4 کے علاوہ باقی سب
کے سب اسرائیل، امریکہ اور مغرب کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. یہ اس وقت جو آپ کو یہودیوں کو تسلیم کرنے اور فلسطینیوں کے گلے کاٹنے کی قیمت پر یہودی ریاست کو ایک قانونی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی موومنٹ آپ کو عرب ممالک میں نظر آ رہی ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے.